حضور آپ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے، اگر یہ کرم نوازی فرمائیں کہ یہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ ارشاد فرما دیں تو سب کے لیے آسان ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال اور بڑا ضروری سوال جی سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک وضاحت پہلے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اگر تو گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں جی یا جماعت کے علاوہ پڑھ رہا ہے مسجد میں، جی جی تو پھر تو یوں بھی کر سکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے، قیام کرے، جی جی اور رکوع کی بجائے پھر بیٹھ کر سر جھکا لے، اتنا کرسی ساتھ پڑی ہو۔ جی جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کرسی تو پھر آگے پڑی ہے نا، جی جی ظاہر ہے پچھلی صف ہے ان لوگوں کو ہم نے تنگ نہیں کرنا، جی ٹھیک ہے تو کرسی لامحالہ آگے رکھنا پڑے گی۔ اور وہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا، جی بالکل صفوں کے بیچ میں کرسی پڑی ہے، جی بالکل تو وہ کھڑا ہوگا نا تو صف کے آگے کھڑا ہوگا، جی بے شک ایسے یہاں صف بنی ہے اور جی وہ یہاں کھڑا ہو جائے گا۔ جی بالکل حضور تو اس طرح صفوں میں بڑا جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے، جی لہذا اس کے لیے چونکہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو جی اس طرح کا عذر ہے جی جی بالکل کہ وہ بیٹھ کر پڑھنے کی شرعن اجازت ہے اس کو، تو خیر اسی میں ہے، بہتر اسی میں ہے جی کہ وہ بیٹھ کر ہی پڑھ لے، تاکہ وہ جو صفیں ہیں کہ وہ آگے کھڑے ہیں، پھر آگے چل کے پیچھے صف ہے، آگے پھر ایک کرسی والا آ گیا وہ آگے کھڑا ہے، تو صفوں کو ملانے اور صفوں کو سیدھا رکھنے کی تاکید تو سرکار نے بہت جی حکم فرمایا، گٹے سے گٹا ملا لو، کندھے سے کندھا ملاؤ اور صفوں کو بالکل برابر کرو۔ جی تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں جب بیٹھ کر ہی پڑھیں گے وہ کرسی پر ہی ہوں گے، تو پھر وہ صفوں کے اختلاف کا مسئلہ، آگے پیچھے ہونے کا مسئلہ پھر نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھے ہیں، جی اب بیٹھے شروع کر لیں وہ۔ جی ٹھیک ہے اچھا جی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے ایسے۔ جی ٹھیک ہے اس میں جو چیزیں مطلب توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ رکوع جب کریں گے، یہ ایسے بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے، جب یہ قیام کی اس کی صورت ہے، اس کے بعد جب رکوع میں جائے گا تو وہ ہاتھ یہاں گھٹنوں پر رکھے گا، ٹھیک ہے اس طور پر رکھے گا کہ جیسے سجدے کی حالت میں ہم جی جہاں زانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، جی جی اور ہاتھ یہاں رکھ کے تو وہ اپنے سر کو جھکائے گا جی ٹھیک ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے اب جب امام نے کہا سامی اللہ لمن حمیدہ، تو وہ اپنا سر سیدھا کر لے گا اور ربنا لک الحمد پڑھے گا، جی ٹھیک ہے یا ربنا ولک الحمد، جو بھی ٹھیک کلمات آئے۔ جی ماشاء اللہ اب جب امام پھر سجدے میں گیا اللہ اکبر کر کے، تو وہ اللہ اکبر کر کے سجدہ یوں کریں گے کہ ہاتھ ادھر ہی رہیں گے، جی ہاتھ تو یہی رہیں گے، لیکن اب رکوع میں جتنا سر جھکایا تھا اس سے زیادہ اپنے سر کو جھکائیں گے۔ جی فرض کریں رکوع میں ہم اتنا جھکے تھے جی تو سامی اللہ لمن حمیدہ کیا کہ ہم ربنا ولک الحمد کہا اور بیٹھ گئے، اور اب جب امام سجدے میں گیا تو اب اس سے زیادہ سر کو جھکانا پڑے گا ہمیں، جی ٹھیک یعنی ہے اس سے سجدہ۔ اچھا، اس طرح جو ہے وہ سجدہ کریں گے، جی اور اسی طرح قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، جی جی وہ اسی طرح کریں گے کہ سجدے میں رکوع میں جھکے گا اور جی باقی اگر بیٹھ جائیں گے۔ جی جی اتحیات بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے ہم، جی جب ٹھیک ہے قعدہ میں جائیں گے تو قعدے کی یہی صورت ہوگی۔ جی تو ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہاتھ کسی چیز پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جی جی یا بعض جہاں سے ہاتھ ایسے نکالتے ہیں جیسے وہ زمین پر رکھنے کا اشارہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے ہاتھ یہیں رکھیں گے، رکوع میں سر کو جھکائیں گے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں سر جو ہے وہ رکوع کی نسبت زیادہ جھکنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ حضور بڑی کرم نوازی فرمائی آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور یہ سلسلہ سامعین جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضری دیں گے